نہ ان کے پاس صرف پرانی طرز کے جال ہیں اور اپنی بازوؤں کی قوت ہے، تو یہ پیدل جا کے ابھی بھی کراچی کے ساحلی علاقے کے اوپر کلفٹن سے جڑا ہوا جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پہ جا کے مچھلیاں پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے ایک زمانے میں 50 سال پہلے 60 سال پہلے جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا 50-60 سال پہلے ہمارے حالات بڑے اچھے ہوتے تھے، ہم امیر نہیں ہوتے تھے لیکن ہمارا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ اور ہوا یہ کہ جب ریاست نے فیصلہ کیا کہ اس نے کراچی کو ڈیولپ کرنا ہے اور ڈیفنس کو ڈیولپ کرنا ہے تو بہت سارا علاقہ جو تھا جو ریکلیم کر لیا گیا، یعنی کہ سمندر کو پیچھے دھکیل کے اس کے اندر مٹی بھر کے آپ نے جب ہاؤسنگ کالونیز بنائی تو یہ بہت سارے غریب ماہی گیر جو تھے، نہ ہی ان کو کوئی آلٹرنیٹیو دیا گیا کہ یہ اپنے روزگار کے حالات جو ہیں ان کو ایسے مواقع میں میسر کیے جائیں کہ اگر وہ مچھلی نہ پکڑیں تو کچھ اور کر لیں، نہ ان کو تعلیم دی گئی، نہ ان کے پاس کوئی اور فارمل ایجوکیشن کے ذرائع تھے جس کی وجہ سے وہ نکل کے کچھ اور کر سکے۔ وہ بالکل اس گھن چکر میں پھنس گئے ہیں کہ جس کے اندر وہ ابھی بھی ماہی گیری کرتے ہیں، ابھی بھی مقروض ہیں اور ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے اس سے باہر نکلنے کا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے یہاں پہ جو میں نے مبارک ولیج میں خاص طور پہ دیکھی، اس طرح ابراہیم حیدری میں بھی دیکھی کہ کچھ ریاستی ادارے جو ہیں خاص طور پہ جن کا تعلق جو ہے وہ سیکیورٹی ایسپیکٹ سے ہے، ان کے ہاتھوں ماہی گیروں کو اور خاص طور پہ جو چھوٹے ماہی گیر ہیں ان کو بہت ساری تکالیف کا سامنا رہتا ہے۔ اس پہ اب میں یہ کہنا چاہوں گا یقیناً کہ جی اچھا، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ جی اچھا ریاستی ادارے غلط ہیں یا ماہی گیر غلط ہیں یا ماہی گیر صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یقیناً کوئی جینون کنسرنز ہوں گی ریاستی اداروں کی بھی، ہمیں کیا کہتے ہیں ان سے لیکن کوئی طریقہ بنا لیں جس میں ان کو آپ سہولت فراہم کر سکیں بجائے اس کے کہ ان کی زندگی مشکل بنائیں مزید۔ ایک چھوٹا ماہی گیر جس کو اگر شکار نکلنے سے پہلے 6 گھنٹے جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے کاغذات فائلوں کا پیٹ ہی بھر رہے ہیں تو وہ پھر ماہی گیری جا کے کب کرے گا؟ تو